إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہر گل کو لالا کرتا ہے، ہر پست کو بالا کرتا ہے، ہر گل کو لالا کرتا ہے، ہر پست کو بالا کرتا ہے. یہ علم منارہ نور ہے، ظلمت میں اجالا کرتا ہے. قبلہ سائیں جی، محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں. علم ایک انمول خزانہ ہے، علم ایک لازوال دولت اور بہترین عبادت ہے. یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان نے اللہ کی پہچان پائی. یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان عظمت کی بلندیوں تک پہنچا. صاحب مشکات نے فرمایا ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو چراغ نبوت سے لیا گیا ہے. اسی لیے تو سرور کون و مکان، محبوب دو جہاں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مرضتم بریاد الجنہ فرتعوا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ریاض الجنہ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجالس العلم ریاض الجنہ. فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو فراخی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا کرو. حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا مجالس العلم ریاض الجنہ، کہ علم کی مجلسیں ہی تو جنت کے باغات ہیں. گویا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو جنت کے باغات فرمایا. اور ایک اور حدیث مبارکہ جسے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم من بعد حجرته فدخل المسجد فإذا هو حلقتين احداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله واخرى يعلمون ويتعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء آتاكم وإن شاء مناكم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو دو طرح کے حلقوں میں منقسم دیکھا. ایک حلقے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، جبکہ دوسرے حلقے کے لوگ تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل علی خیر، دونوں خیر پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، وہ بھی خیر پر ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. فإن شاء آتاکم وإن شاء منعکم، اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا کر دے اور چاہے تو رد کر دے. وہؤلاء یتعلمون ویعلمون، اور وہ بھی خیر پر ہیں جو تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. فَجَلَسَ مَعَهُمْ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں علم والوں میں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو پہچان بتائی وہ بھی معلم کے طور پر بتائی. اور جس چیز سے مجالس العلم کو، مجالس العبادہ سے فضیلت حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا ہے یا باری تعالیٰ مجھے صحت عطا کر، یا باری تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کر، اے مولا مجھے اولاد عطا کر،
ख्वाह वो दुनियावी अमूर के लिए दुआ मांगे या उखरवी अमूर के लिए दुआ मांगे, या बारी ताला मुझे अपना कुर्ब अता कर, अपनी रजा अता कर, लेकिन ये अपने लिए मांग रहा होता है। लेकिन तालीम व ताल्लुम का मामला एक ऐसा है, इसमें इंसानियत की खैर, इंसानियत की भलाई सोची जाती है, दूसरे को सिखाया जाता है। इस अमल से सिखाने वाले को भी इल्म नूर मिल रहा होता है और सीखने वाले को भी इल्म नूर मिल रहा होता है। उलमा फरमाते हैं कि उलमा की, हुकामा की और औलिया आरिफीन की मजलिसें इस तरह हैं, ये मुर्दा दिलों को जिंदा करती हैं। जिस तरह जोरदार बारिश मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, उसमें सरसब्जी आ जाती है, इस तरह औलिया अल्लाह की महफिलें जो है ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती हैं। सामने गिरामी, अब आइए देखते हैं कि ये इल्म कौन सा इल्म है जिसकी इतनी फजीलत कुरान और हदीस में आई। कहीं पर तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम कहकर इल्म को तमाम मुसलमानों पर फर्ज करार दिया। कहीं उतलिबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद कहकर इल्म का हासिल करने का हुक्म फरमाया। सामने गिरामी, क्या वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का इल्म है? क्या वो बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का इल्म है? नहीं सामने गिरामी, ये तहकीकात हैं जो नित नए रोज तब्दील होती जाती हैं। एक शख्स थ्योरी पेश करता है, दूसरा उसका रद्द कर देता है, दूसरा पेश करता है, तीसरा उसका रद्द कर देता है। ये तो तहकीकात हैं जो नित नए रोज तब्दील हो रही हैं। इल्म तो वो है जो अज़ल से है, जो अबद तक रहेगा। इल्म तो वो है जो 1400 साल के बाद भी तब्दील हुए बगैर कुरान और हदीस की शक्ल में मौजूद है। और ये वो इल्म है जिसकी पहली यूनिवर्सिटी असुफा यूनिवर्सिटी मदीना शरीफ, जिसके मुअल्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहां के मुतअल्लिम हजरात सहाबा हुए। सामने गिरामी, अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाह, इल्म अल्लाह के नूरों में से नूर है। ये नूर, ये इल्म जब सीनों में आता है तो सीनों को वुसअत अता फरमाता है, जब दिलों में आता है तो दिलों को पाकी अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।